آپ نے کبھی ایسا گورنر دیکھا ہے جس کا نام غریبوں کی فہرست میں سب سے پہلے لکھا گیا ہو؟ کیا آپ نے کبھی ایسا حکمران سنا ہے جس کے پاس ایک ہی کپڑا ہو، جو دن مخلوق کے لیے اور رات اپنے رب کے لیے رکھتا ہو؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ تاریخ کا وہ سنہرا باب ہے جسے پڑھ کر دل کانپتا ہے اور آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب خلافت کی باغ دوڑ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تھی۔ انصاف، سادگی اور خوف خدا اس دور کی پہچان تھے۔ ایک دن مدینہ منورہ میں مال غنیمت کچھ زیادہ جمع ہوا۔ امیر المومنین نے فیصلہ کیا کہ مختلف علاقوں سے مستحقین اور مسکینوں کی فہرستیں منگوائی جائیں تاکہ بیت المال سے ان تک مدد پہنچائی جا سکے۔ ہر علاقے سے فہرستیں آئیں، لیکن جب شہر حمص کی فہرست پہنچی تو منظر بدل گیا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق اور ان کے مقرر کردہ گورنر حضرت سعید بن عامر کی ایسی سچائی کی جو حکمرانی کا اصل مطلب سکھا دیتی ہے۔ تیار ہو جائیے، یہ تحریر آپ کو حیران بھی کرے گی اور فخر سے سر بلند بھی کر دے گی۔ جب حمص کی لسٹ آئی تو لوگوں نے سب سے پہلا نام حضرت سعید بن عامر کا لکھا اور کہا کہ ہمارے گورنر کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، اور ہمارے علاقے میں ہمارے گورنر سے زیادہ مسکین کوئی نہیں۔ حضرت عمر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ تمہارا گورنر بھی مسکین ہے۔ حضرت عمر نے اشرفیوں کی ایک تھیلی حضرت سعید بن عامر کے پاس بھیجی تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی بیوی نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے کہ دیکھو میرے پاس دنیا آ گئی، میں نے تو جان چھڑائی ہوئی تھی اس دنیا سے اور سارا مال اٹھایا اور خیرات کر دیا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر دورے پر آئے تو لوگوں کو جامع مسجد میں جمع کیا اور فرمایا تمہارے گورنر سے تمہیں کوئی شکایت تو نہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں 4 شکایتیں ہیں۔ ان سے ایک تو ہمارے گورنر صاحب جب آئے تھے تو فجر کے بعد ہی لوگوں کے بیچ بیٹھ جاتے تھے، لیکن اب چاشت کے وقت جب سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے تب یہ آتے ہیں ہمارے پاس۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ دن میں ملتے ہیں، رات میں ملتے ہی نہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک پورا دن ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے رونے لگتے ہیں اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایسا گورنر بنایا ہوا ہے جو دیوانہ ہے۔ حضرت عمر نے پاس بیٹھے گورنر حضرت سعید بن عامر کو کہا کہ جواب تو دو ان لوگوں کو۔ تو حضرت سعید بن عامر نے کہا میں نے تو پہلے کہا تھا کہ میں گورنری کے قابل نہیں ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ اب یہ بات نہیں چلے گی، اب منصب تمہارے پاس ہے، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اس بات کا اس پر حضرت سعید فرمانے لگے کہ میرے ساتھ 4 مسئلے ہیں، آپ سوال کیجئے میں جواب دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں تم صبح میں آ جاتے تھے، اب چاشت کے وقت آتے ہو، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے کہ حضور گھر میں خادم نہیں ہے، اب بیوی بیمار ہے۔ صبح اٹھتا ہوں، روٹیاں پکاتا ہوں، گھر کے کام کرتا ہوں، پھر ہی مسجد آتا ہوں۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ تم دن کو ملتے ہو، رات کو کیوں نہیں ملتے؟ تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی اور کہا عمر دیکھ ساری سفید ہو گئی ہے، نہ جانے وہ کب اپنے پاس بلا لے، اس لیے دن میں نے مخلوق کے لیے رکھا ہوا ہے اور رات اپنے رب کے لیے محتسب کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ ہفتے میں ایک دن نہیں ملتے ہو، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اے عمر اللہ کا واسطہ ہے، یہ میرے اور رب کے درمیان راز ہے، اس کو رہنے دے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، سعید کی رعایا کا سوال ہے، تمہیں جواب تو دینا ہوگا۔ حضرت سعید بن عامر فرمانے لگے کہ میرے پاس صرف ایک کرتا ہے، میں ایک دن اسے دھونے کے لیے ڈالتا ہوں اور جب تک وہ سوکھتا نہیں ہے میں بیوی کے کپڑے پہن کر رکھتا ہوں۔ اس طرح باہر نکلوں، میں اپنی غریبی لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا۔ میں جانوں میرا رب جانے، میں اپنے رب کی اس رضا میں راضی ہوں۔ حضرت عمر روتے روتے کہا چل آخری سوال کا جواب بھی دے دے کہ اچانک بیٹھے بیٹھے کیوں رونے لگتے ہو اور روتے روتے بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ تو فرمانے لگے عمر میں پکی عمر کا تھا جب میں نے کلمہ پڑھا تھا، جوانی میں نے بہت گناہ کیے، جب گناہ یاد آتے ہیں تو رونے لگتا ہوں اور جب ان کا صدمہ حد سے بڑھتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ یہ تمہارے سوال ہیں اور یہ میرے جواب ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن رونے لگے، ساری رعایا بھی رونے لگی۔ یہ وہ دور تھا جب حکمرانی اقتدار نہیں بلکہ امانت تھی، جب منصب فخر نہیں بلکہ خوف خدا کا بوجھ تھا۔ اگر قیادت ایسی ہو جو دنیا سے بے نیاز اور آخرت سے وابستہ ہو تو ایسی قوم کو کوئی طاقت ڈبو نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، کتنے عظیم لوگ تھے وہ۔
اگر آپ کو یہ ایمان افروز داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل روشنی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی ہی سچی اور روح کو گرما دینے والی داستانیں آپ تک پہنچاتی رہیں، تاکہ ہم دین سے اور اللہ کے رسول سے جڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی سچی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔